محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع الدين بعرض من الدنيا، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور نوجوان بھائیوں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں، یعنی آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت کی جو حالت ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے، اسی وقت صحابہ کے سامنے بتا دیا ہے. فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، ایسے بھی دن آنے والے ہیں، ایسے بھی حالات آنے والے ہیں کہ آدمی صبح تو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کافر ہو جائے، اور شام وہ ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کا ایمان سے نکل جائے. اور یہ تو ایمان والا ایمان کو چھوڑ کر کفر میں آئے گا. اس کا کیا ریزن ہوگا؟ اس کا کیا سبب ہوگا؟ کوئی ہیپی ریزن نہیں ہوگا، لائٹ ریزن. کوئی ابھی دین بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کو بیچے گا معمولی سامان کے بدلے میں، ایٹ لیسٹ ایک ناشتے کے بدلے. اور آج کل لوگ ایسے بھی ہو گئے کہ ان کے موبائل میں ریچارج کرا جاتا ہے تو ریچارج کے بدلے میں بھی ایمان کو دیتے. ایسے بھی ہی لوگ. کوئی آ کر کہتا ہے کہ مہینے میں تمہارا موبائل کا میں ریچارج فری میں کرا دوں گا، تم ہمارے طریقے میں آ جا، تو لوگ ان کے طریقے پہ جانے تیار. کوئی کہتے ہیں کہ میں تمہیں ناشتہ ملے گا فری میں، تم ہمارے طریقے پہ آ جاؤ. پھر ایمان کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب کو چھوڑ کر، جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے میں جانے تیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے تیار ہو گیا ہے، ایٹ لیسٹ ایک ناشتے کی بنیاد. اور اب یہ سب رد ہو رہا ہے، چل رہا ہے. کیوں ایسا ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت ایمان کا معنی و مطلب ہی سمجھے نہیں. اللہ نے بولتے تھے کہ ایمان کے لیے قربانیاں نہیں دیے، ایمان کے لیے محنت نہیں کیے، اس لیے وہ ایمان سے ہٹے جا رہے ہیں، دین سے ہٹے جا رہے ہیں. آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایمان کا معنی مطلب بھی نہیں سمجھتے، ایک تماشا اور ایک اسٹائل سمجھ گئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پڑھے لکھے، ان پڑھ نہیں، پڑھے لکھے، ڈگری ہولڈر ہیں، گریجویٹ ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، مگر ان کو ایمان کا مطلب کیا ہے معلوم نہیں، دین کا مطلب معلوم نہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایمان کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یوٹیوب کے اندر اپنے تصویر اور اپنا نام بھی کاپی میں ان کا آ جاتا ہے. کیا نام آتا ہے؟ فلاں ایکس مسلم ہے.
آپ تو دیکھے ہوں کہ ایکس مسلم پڑے ہوئے ہی، مسلم ایکس کیسا ہو سکتا ہے؟ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں دنیا میں آئے نہیں، عالم ارواح میں تھے، یعنی ہمارے صرف روحیں تھی، اللہ نے ساروں روحوں کو جمع کر کے یہ وعدہ لیے الفت بلتکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کہ تمام روحوں نے، تمام آتماؤں نے کہا کلا ضرور آپ ہمارے پالنہار ہیں، سبوں نے کہا، چاہے ایمان والے کی آتما ہو یا اس وقت دنیا میں غیر مسلم ہو، سب کے منہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پالنہار ہیں، تو اس وقت ہم ایمان لا رہے ہیں۔ پھر دیکھو وہ روح لا کر انسان پیدا ہوتا ہے، پھا کے پیٹ میں آتا ہے، تو اس وقت وہ روح ڈالتے ہیں، تو ایمان والے روح ڈالتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں کہ غیر مسلم پیدا ہوتا ہو۔ ہاں، اور بات ہے وہ ابواہ یحبدانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں تو مشرک بنا لیتے ہیں، مدرسی ہیں آج پرست ہے تو آج پرست بنا لیتے ہیں، کرسچن ہوتے تو کرسچن بنا لیتے ہیں، مگر ہر وقت پیدا ہونے والا بچہ ایمان والا ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر یہی ایمان کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے، اسی ایمان کے ساتھ جو ہے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ پھر یہی ایمان دنیا میں بھی کام آئے گا، یہی ایمان خبر میں بھی کام آئے گا، یہی ایمان آخرت میں کام آئے گا، یہی ایمان جنت بھی کام آئے گا۔ تو زندگی بھر کے لیے لائف لانگ جو ہے ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تدن ہم ایمان لائیں اس کے بعد جو ہے دوسرے مذہب پہ چلے دیں۔ یہ دیکھو بھائیوں، کوئی خمیس نہیں، کپڑا نہیں کہ تنظیم پہنے، اس کے بعد میلا ہو گیا، پرانا ہو گیا، نکال کو پھینک ڈالے، پھر نیا کپڑا لے لیے پھینک لیے۔ یہ کوئی عہدہ نہیں، بھائی ایم ایل اے بنے 5 سال کے لیے، ایم ایل اے بنے، اس کے بعد 5 سال کے بعد عہدہ ختم ہو گیا، ایک سے ایم ایل اے ہو گئے، ایم پی بنے، ایم پی بنے 5 سال کے لیے بنے، پھر ایک ایم پی ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ کی بات ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم ایمان والے ہیں، ماں کے پیٹ میں ایمان والے ہیں، پھر دنیا میں بھی ایمان والے ہونا ہے، اور زندگی بھر ایمان کے ساتھ رہنا ہے، خبر کے گڑے میں بھی ایمان والا ہونا ہے۔ کیوں؟ جب حدیث سے بات میں آیا ہے کہ آدمی، انسان جب مرتا ہے، خبر میں دفن کرنے جاتا ہے، تو 2 فرشتے آتے ہیں، آ کر سوال کرتے، 3 سوال کرتے ہیں۔ تو ان میں پہلا سوال ہوتا ہے ملکوں کا، تیرا پالنہار کون ہے؟ اگر ایمان والا رہا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا پالنہار اللہ ہے۔ اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں ہر ایک سے، چاہے دنیا میں ایمان کے ساتھ رہیں یا ایمان کے بغیر رہیں، اگر میں جانے کے بعد یہ نہیں دیکھتے تو یہ کو دنیا میں کافر ہے، اس سے کہیں کو پوچھتا نہیں، ہر ایک سے سوال ہوگا، فرما بردار والا ہو یا گنہگار ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک سے سوال ہوتا ہے۔ تو دوسرا سوال کرتے ہیں ما دین ہو، تیرا دین کیا ہے بولے تو جواب میں آ کر کہتا ہے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو سوال کا جواب صحیح ہو، اور اس سوال کا جواب کب آئے گا؟ زبان سے، جب دنیا میں اسلام کے طریقے پر
اسلام کے احکامات پر زندگی گزارے گا تبھی تو ہے اس کی زبان سے نکلے گا. ایسا نہیں کہ بھائی چلو دنیا میں تو کیسے بھی زندگی گزار لیں گے، گھروں کے گڑے میں میں دماغ والا، میں بڑا، میرا ہمارے پوزیشن بہت اچھا ہے، میرا حافظہ پکا ہے، میں وہاں جا کر جواب دے دوں گا. نہیں، کیا سمجھ کے اپن میں آنے والے فرشتے ایسے آتے مانو. اللہ اکبر. اس وقت کا منظر خبر میں جو رہتا ہے اسی کو معلوم ہے. ہاں، کوئی بھی ساتھ نہیں رہتے، اکیلا رہتا ہے. نہایت بھیانک منظر میں آئیں گے، سلام کریں گے. تو اس وقت اگر انہیں واقعی دنیا میں ایمان کے ساتھ رہے گا، ایمان کے اعمال کرے گا، پکا اسے اللہ سے ہونے کا یقین دل میں رہے گا، تو وہاں جا کر جواب دے سکے گا میرا دین اسلام ہے. ورنہ سا کہتے گا ہاں نہ ادری، مجھے پتا نہیں، آئی ڈونٹ نو. وہاں آئی ڈونٹ نو کہنے سے کام چل جائے گا؟ فوراً رزلٹ آ جائے گا، فوراً سزا شروع ہو جائے گی، اروشن دے جائے گا. کہاں؟ اللہ کا قید خانہ جہنم ہے، فوراً انش کر دے جائے. اور تیسرا سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سامنے لا کر دکھایا جائے، دکھا کر کودیں گے ان کو پہچانتے ہیں. اگر ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارا، ایمان کے ساتھ زندگی گزارا، تو ساتھ جواب دے گا یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں. اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اختیار کر کے زندگی گزارا، وہاں جا کر کہہ دے گا مجھے تو پتہ نہیں. تو میرے بھائیوں دیکھو، حدیث اندر صراحت ہے کہ خبر میں بھی ایمان کی ضرورت ہے. پھر حشر میں جائیں گے، قیامت کے میدان میں جائیں گے، وہاں بھی ایمان کی ضرورت ہے. 100 مسلم کام نہیں آئیں گے، وہاں 100 مسلم ہوتا ہی نہیں کوئی. یس آدھا تو 100 کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا کافر ہو سکتا ہے. وہ یکس آدھا بولے تو ایمان چلے گا، بولے تو کافر ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. تو یکس کو مسلم کے ساتھ یکس ہو ہی نہیں سکتا، یا تو ایمان یا تو کفر، دونوں سے ایک ہی ہو سکتا. ایمان بھی نہ ہو پھر بھی مسلمان کہلائے، ہو ہی نہیں سکتا. تو قیامت کے میدان میں بھی ایمان کی ضرورت ہے. دیکھو لوگ پیاسے پیاسے پریشان ہو کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور لے کوثر ہو. اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے علاوہ تو اور پانی نہیں ہوگا. وہاں ایمان والوں جو جائیں گے انہی کو پانی ملے گا، اور وہ پانی اتنا پاورفل ہوگا کہ وہ پینے کے بعد پیاس ختم ہو جائے گی. رسول اللہ کا دست مبارک سے پانی پئیں گے، آب کوثر پئیں گے، رسول اللہ کے صحن مبارک کو دیکھیں گے، پھر وہ پانی پئیں گے تو پیاس ختم ہو جائیں گی، سوچ ختم ہو جائیں گی. کچھ لوگ کچھ ٹیم آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے ان کو پانی پلانا چاہیں گے، فرشتے رسی سے پڑنے سے مار مار کے پھیلا دیں گے ان کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے وہ تو میرے لوگ ہیں نا، یعنی ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے نا، پھر کئی بار ماں میں حالات آئی. تو فرشتے بولیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد دین میں چینج کر دیے، اپنا دین چینج کر لیے، بدل لیے. پھر یہ آپ کے امتی کا سفرتے پیدا ہوئے تو ایمان والے گھرانے میں تھے، مگر بعد میں ایمان چھوڑ دیے، دین چھوڑ دیے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں صاف صاف کہہ دیں گے
سحتن سحتن لمن غیر بعدی، ارے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جنہوں نے میرے باپ اپنے دین کو قتل لیا نا، دور ہو جاؤ۔ بتاؤ کس کا سہارا ملے؟ جب پیغمبر کا سہارا ہی نہیں ملے گا تو عرش کا سایہ کہاں سے ملے گا؟ پھر یسوع مسلم کیا کمائیں گے؟ ہمیں کہا یہ بات ہے تو ساروں خلوص کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ یہ دو دنیا میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ میں ہی ایکس مسلم کا غلط ہے۔ اور اس پر شان یہ کہ یوٹیوب پہ اپنے نانا ظاہر کرتے ہیں صورت کو ایکس مسلم نہیں، جہنمی لوگ ہیں یہ، صاف صاف جہنمی لوگ، کیونکہ ایمان نہیں ہو تو کیا ملے گا؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ اللہ کا احکامات تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نہ اللہ سے محبت ہے، پیغمبر سے محبت ہے، تو فلا ایمان کا راہنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں کامیابی سمجھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر کے تھامنے والے۔ پر افسوس میرے بھائیوں، آج حال عجیب ہو گیا، اتنے نوجوان بچے، اتنے نوجوان بچیاں ایمان میں حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے تھوڑی چیز کی بنیاد پر معمولی چیز کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ سے ڈال رہی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کل جو حال چل رہا ہے، کیا دیندار گھرانہ، کیا بے دینی کا گھرانہ، ہر ایک گھر کے اندر یہ آفت آ رہی ہے۔ لڑکا اسکول جاتا ہے، کمپنی کو جاتا ہے، کمانے جاتا ہے، کسی غیر مسلم لڑکی سے اس کو تعلق ہوتا، غیر مسلم لڑکی سے تعلق رکھنا، غیر عورت سے تعلق رکھنا کچھ گناہ، مگر اس پر بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ ایمان والا بچہ غیر مسلم لڑکی سے اتنے تعلقات بڑھا لیتا ہے یہ بھی اسی کے دھرم میں چلا جائے۔ وہ کنڈیشن بنتی ہے کہ میں تیرے ساتھ اگر ہونا ہے تو تم کو ہمارے پہ نہر میں آنا پڑے گا، تو یہ چاہ لیتا ہے کیا وجہ سے؟ تھوڑی سی خواہش پوری کرنے، جبکہ خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ نے آسان طریقہ رکھا ہے، ایمان کے ساتھ ایمان والی عورت سے مبارک جگہ میں مبارک ایمان والوں کے سامنے بیٹھ کر نکاح بڑھانا، زندگی آرام سے زندگی گزارو۔ کون کہنا ہے ناجائز کہتا ہے، کون نقو ہوتا ہے، مگر ایمان کی دولت بیچ کر جا رہا ہے، اس کے بدلے میں معمولی چیز، جبکہ حلال طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کو حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے، بس دن کا رضا ہوتا ہے، پھر اس زندگی کے اندر بربادی کے علاوہ کیا بھی نہیں ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی بچیاں کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں اور کمپنیوں کو جاتی ہیں اور دوسرے جات میں جاتی ہیں۔ جانا گناہ تو نہیں ہے، اسکول کالج جانا تو گناہ تو نہیں ہے، مگر جاتے جاتے یہ ایمان والی بچی کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہے تو دیکھتے دیکھتے وہ بچی ایمان کو چھوڑ کر غیر مرد کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ غیروں کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کتنے بڑی بات ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کی بستر بن جائے، غیروں کے لیے بستر بچھانے والی بن جائے۔ کیوں نہیں ایسا ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچیوں کو ایمان نہیں سکھایا ہے۔ کتنے ایسے حالات ہو رہے ہیں، ہم نے ایمان کا مطلب ہی نہیں سمجھا، قیمت ہی نہیں جانی، معمولی چیز سمجھ گئے ہم۔ اس وقت ہم کیا کرنا ہے؟ اپنی گھروں کے اندر ایمان والی باتیں کرنا چاہے۔ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ایمان کیا دولت ہے
ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ چیز اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. کانٹوں پہ بیٹھتے ہی دن میں بیٹھ کر تھوڑا کبھی 2 منٹ 10 منٹ 5 منٹ جو ہے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اپنے گھر والوں میں بٹھا کر جو ہے تھوڑا سمجھانا چاہیے کیا چیز ہے ایمان، دین کیا چیز ہے، اس کی قیمت کیا ہے. اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کیے، صحابہ کتنی محنت کیے، بھائی یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد تک پہنچا. تو اگر ہم ان بچوں کو سمجھا دیں گے تو سمجھ جائے. یہاں آخر میں ایک بات اور بتا دوں میرے بھائی، ایک اور بات ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے آپ آخری نبی، آپ نبی ہی، آخری نبی ہی. آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. آخری نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. نبیوں کا سلسلہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم. قیامت پہ کے لیے آپ رسول ہیں، سارے انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں. اگر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کافر ہے، بے دین. کیونکہ آپ کا خاتم النبیین ہونا قرآن پاک کے 100 آیتوں سے ثابت ہے، 200 حدیثوں سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس پر قرآن پاک کے 100 آیتیں ہیں اور 200 حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. اتنی پکی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ایک آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جا کر بولے کہ حضرت یہ آدمی ایسے ہی دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ دے رہا ہے. تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ کوئی جا کر اس سے اتنا پوچھے کہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، اس کا پروف کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے. وہ تابعہ نے پوچھے گا تو پوچھنے والا کافر ہوئے، انہیں تو دعویٰ کرنے والا کافر ہے ہی. جا کر پوچھے گا تو پوچھنے والا بھی کافر ہو گئے. کیوں؟ آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ 100 آیتوں سے ثابت، 200 حدیثوں سے ثابت ہے. پھر اس کے باوجود بھی سوال اس کا کرنے کا مطلب یہ ہوا تجھے یہ آیتوں پر شک ہے، حدیثوں میں شک ہے. کسی ایک آیت کے بارے میں بھی اگر شک کرے گا تو ایمان سے نکل جائے. یہ ایک آدمی اس طرح دعویٰ کر رہا ہو اور جا کر دلیل کیوں پوچھیں گے؟ کیا ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کے بارے میں شک ہے کیا؟ تو جو شک بھی کرے گا ایمان سے نکل جائے. تو پوچھنے کا مطلب میں ہوا گیا شک ہونا ہے بجے فوراً کہنے کا یہ ہے تو ایمان سے نکل گئے. پیارے آقا کے پاس کوئی ایمان والا کوئی تو ہے نبی ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ہمارے آقا کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کے دامن کو ہم پکڑ لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. آخر میں ایک چھوٹی بات سنا دے، بات کو ختم کر. انگریز کے زمانے میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، شراب کے نشے میں تھا. تو ایک بڑا انگریز چاچا بھائی ایک یہ شاعر مسلمان ہے اور وہ بھی شراب کے نشے میں ہے، چلو اس کے ایمان کو خراب کریں گے. جا کر اس نے بڑے بڑے شاعروں کا نام لیا، یہ فلاں شاعر کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں. تو نشے میں کہنے لگا لوگوں پہ میرے پاپ کا غلام. کسی اور بڑے شاعر کا نام لیا تو کہا ذرا میں تو دوسری کے برابر ہے. ایسے ہی حقیر باتیں کہنے لگا. تو موقع دیکھا کہ موقع اچھا ہے اس کے ایمان کو خراب کریں. باتا میں ایک بات پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کچھ اور سوچ رہا تھا کہ شراب کے نشے میں ہے، کیا تمہیں پن دینا مانگے. وہی یہ لفظ بولنا تھا، سارا نشہ اس سے اتر لیا،
صاحب سرائی شراب سرائی رکھی ہوئی تھی، مٹکا رکھا رہا تھا، اٹھا کے نے اس کے سر پہ زور سے مارا، کہا میرا آخری سہارے کو چھیننا چاہتا ہے، وہ تو میرا آخری سہارا ہے، ارے وہ صحابہ اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ تو یہ تھے ایمان والے، شراب کے نشے میں بھی ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے بچوں کے ایمان کو مضبوط فرمائے،